نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس جس کا سبق نمبر 15 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کا اور میرا معمول کا سبق ہے۔ اوپر آیاتوں میں پچھلے درسوں میں سورۃ البقرہ کی 20 آیاتوں میں 3 جماعتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منعمین، مغضوبین اور ضالین۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، تو یہ ہے دعوی توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21، یہ آج کا ہمارا سبق ہے اور درس کا نمبر ہے 15۔ اس میں دعوی توحید ہے، توحید کا بیان ہے، اور اس پر جو ہے نا 5 عقلی دلائل ہیں کہ عبادت صرف اس ذات کی کرو جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہیں پالنے والا ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی اس رب نے پیدا کیا ہے، تو اس لیے بندگی اور عبادت صرف اسی رب کی کرو۔ اس کو کہتے ہیں دعوی توحید۔ تو اس دعوے پر اللہ رب العالمین نے 5 عقلی دلائل بیان فرمائے۔ سب سے پہلے کہ تمہاری تخلیق جو ہوئی ہے اس کا خالق صرف وہی رب ہے، جس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ عبادت اس کی کرو، اطاعت اس کی کرو، مدد اس سے مانگو، پکار اس کے لیے کرو، نظر و نیاز اس کے نام پر کرو۔ حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا اس کو سمجھو۔ تو یہ دعویٰ ہے توحید کا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل یہ پیش فرمایا سب سے پہلے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں اس نے پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پہلی عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جس کے ماننے کے لیے عقل مجبور ہو جائے، ایسی دلیل کہ دیکھیں، اپنے آپ کی طرف دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ عقلی دلیل ہے، اپنے آپ کو دیکھیں، تم کیسے پیدا کیے گئے، تمہارا سارا ڈھانچہ کیسے بنایا گیا اور کس سے پیدا کیا گیا ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ اس میں اور جگہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا فرمایا مٹی سے، اور پھر نطفہ بنا، پھر نطفے سے علق بنا، علق سے مضغہ بنا، اور اس کا ایک پنجرہ بنا ہڈیوں کا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا اور ایک خوبصورت احسن انسان بن گیا۔ اور خلقک فسواک فعدلک، بالکل برابر، آنکھیں اپنی جگہ پر، ناک اپنی جگہ پر، ہونٹ اپنی جگہ پر، اور زبان دانتوں کے درمیان، تیز دانتوں کے درمیان، ایسے دانت جو ہڈی کو بھی توڑتے ہیں، نرم زبان کو اس کے درمیان میں رکھا۔
کانوں کو اپنی جگہ، فسواک، بالکل برابر بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اور اس ڈھانچے کے اندر جوڑ بنائے اور ہر جوڑ کو برابر بنایا. یہ عقلی دلائل ہے. خلقکم، خلقکم، تمہیں برابر بنایا، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا اللہ ہے. اعبدوا ربکم، عبادت اس کی کرنی ہے. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو الذی جعل لکم الارض، پھر تمہارے لیے زمین کو پیدا فرمایا. تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تمہارا اللہ ہے. خلق لکم، خلق یہاں ماضی کا صیغہ ہے، خلق، اس نے پہلے سے بنایا تمہارے لیے. الارض جميعا، زمین کے اندر ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا فرمایا. یہ عقلی دلیل دوسری ہے. زمین کو دیکھیں، اتنی بڑی زمین، اور پھر سخر لکم الارض، اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، تابع کیا. جو بوگے وہی نکلے گا. دیکھیں ایک آدمی گندم بوئے تو گندم آتی ہے، چنا نہیں آتا. چنا بوئے تو چنا آئے گا، گندم نہیں آئے گی. اور اس زمین کے اندر ایک قسم کی زمین، ایک قسم کا پانی، اور اس سے جو زرغون ہوتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، مختلف الوانہ، مختلف ذائقوں میں، مختلف رنگوں میں. ایک چیز کا اور رنگ ہے، دوسری چیز کا اور رنگ ہے، تیسری چیز، ان کے ذائقے بھی تبدیل. زمین ایک طرح کی ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا فرمایا. یہ سب سے پہلے عقلی دلیل، بہت بڑی عقلی دلیل ہے. تو اسی رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ دو. اور تیسری عقلی دلیل، اس نے تمہارے لیے آسمان کو پیدا فرمایا. یہ تیسری عقلی دلیل ہے. آسمان، ایسا آسمان ایک نہیں بلکہ 7 سماوات طباقا، آسمان طابتا، ایک دوسرے کے اوپر، برابر برابر. 7 سماوات طباقا، طابتا، 7 آسمانوں کو بنایا لکم، تمہارے لیے. یہ عقلی دلیل ہے. اور آسمان ایسے، ثم ارجع البصر کرتین، اگر تو آسمان کی طرف اس کی حد کو معلوم کرنے کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو یہ نظر تیرے پاس تھکی ہوئی ذلیل ہو کر آئے گی، لیکن ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آسمان مہربان ذات کی پیدائش میں کوئی ٹیڑھ نہیں پائے گا. تمہاری آنکھیں تو دیکھ دیکھ کر تھک جائیں گی، ذلیل ہو جائیں گی. ثم ارجع البصر کرتین، اگر بار بار تو دیکھتا رہے، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو یہ تیسری عقلی دلیل ہے، آسمان کا پیدا کرنا. اور چوتھی عقلی دلیل ہے کہ آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے زمین میں اناج پیدا کیا. غیر آباد زمین تھی تو آسمان سے پانی برسانا، بادلوں کو بنانا، آسمان اور زمین کے درمیان ہواؤں کو چلانا، بادلوں کو ٹھہرانا، وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے، اسے پانی برسانا. یہ چوتھی عقلی دلیل ہے. اور پانچویں عقلی دلیل، زمین میں ہر شے اللہ نے تمہارے لیے پیدا. وَكُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوہ جات، رزق لکم، ہر قسم کا رزق زمین سے تمہارے لیے پیدا فرمایا. یہ پانچویں دلیل ہے. دیکھیں ہر چیز کو عقل ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ رب العالمین رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے.
اللہ رب العالمین مالک ہیں، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، عقل ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہاں۔ تو آخر میں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا، پھر نہ بناؤ اس اللہ کے ساتھ انداد، دوسرے معبود، دوسرے حاجت روا، دوسرے مشکل کشا۔ اعبدوا ربکم، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی رب کی عبادت کرو۔ اس عبادت میں فلا تجعلوا للہ اندادا، دوسروں کو شریک نہ بنائیں۔ تو یہ ہے توحید، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل پیش فرمائے۔ تو آئیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظی اور محاورہ۔ یہ خلاصہ ان دو آیاتوں کا اور تفسیر مختصر سی۔ آپ جو ہے نا ترجمہ دیکھیں، سب سے پہلے لفظی، اس کے بعد محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اوپر آیت چلتی ہے، آپ آیت پر دیکھیں، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا، اے، یا ایھا، اے الناس، لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا، اے وہ لوگو، الناس لوگو، یا ایھا، اے الناس لوگو، اعبدو، عبادت کرو تم۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، یا ایھا، اے الناس لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ دیکھیں یہ میں علیحدہ علیحدہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لفظی ترجمہ ہے۔ ربکم، جو رب تمہارا ہے، یعنی اپنے رب کی۔ خلقکم، خلقا، پیدا کیا، الذی، وہ، خلقا، جس نے پیدا کیا، کم، تم کو، الذی، وہ، خلقا، پیدا کیا اس نے، کم، تم کو۔ لفظی ترجمہ، الذی، وہ، خلقا، پیدا کیا، کم، تم کو۔ وا کا معنی ہے اور، میں نے پہلے بتایا تھا۔ الذین، وہ لوگ، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ من معنی سے، قبل معنی پہلے، کم معنی تم، من قبلکم، تم سے پہلے۔ لعلکم، اس لیے کہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک دفعہ لفظی پھر دیکھ لیں، یا ایھا، اے الناس لوگو، اے لوگ، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، اس ذات کی، خلقا، پیدا کیا جس نے، کم، تم کو، وا، اور، الذین، وہ لوگ، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، حکم نہ تم، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، والذین، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم تقویدار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب آگے والی آیت، یہ دلائل اللہ پیش فرماتے ہیں۔ آگے لفظی ترجمہ دیکھیں، اوپر آیت چلتی ہے دوسری بھی، 22 نمبر آیت۔ الذی، وہ ذات، وہ تمہارا رب ہے، الذی، وہ، اصل الذی کا میں نے بتایا تھا کہ الذی، الذین، الذی واحد ہے، الذین جمع یہ نہیں، موصولات ہیں، موصولہ ہے۔ الذی، وہ، یہاں ہم معنی کریں گے وہ رب، الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ارض کہتی ہے زمین کو، جہاں بھی آئے گا ارض کا معنی کریں گے زمین، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، والسماء، وامنا، اور السماء، سما اوپر کہتے ہیں برابر، آسمان، یہاں معنی لیں گے آسمان، والسماء، جہاں آئے گا تو آسمان معنی کریں گے، وامنا، اور السماء، آسمان، بناءً، چھت، بناءً، چھت، وانزل، وامنا، اور انزل، نازل کیا اس نے، من السماء، السماء من آسمان، من سے، من السماء، آسمان سے، ماءً،
ماءً، ماء کہتے ہیں پانی کو، ماءً پانی، فاخرج، فامن پس، اخرج نکالا، فاخرج پس نکالا، بہی، بے من ساتھ، ہی من اس کے، بہی اس کے ساتھ، یہ ہی ضمیر راجع ہے پانی کی طرف، بہی اس پانی کے ساتھ، فاخرج فامن پس، اخرج نکالا، بہی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات میوجات میں سے، ثمرات میں سے، فروٹ میں سے، بہت سارے ثمرے، بہت سارے پھل میوے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، یعنی بارش اور پانی کی وجہ سے زمین میں پیدا کیے، رزقاً اور رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ کرو، فلا فامن پس، لا نہیں، تجعلو کرو تم، فلا تجعلو پس نہ کرو، نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن دوسرے الہ، دوسرے معبود، دوسرے حاجت روا، دوسرے مشکل کشا، وانتم وامن اور انتم ہو تم، تعلمون سمجھدار، جاننے والے، مطلب یہ ہے کہ تم نے جان لیا، اتنے عقلی دلائل بھی تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھیں دوسری آیت کا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن فرش، والسماء بناء آسمان کو چھت، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالا اس پانی کے ساتھ ہر قسم کے میوجات، ثمرات، رزقا لکم اور رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ، وانتم اور حال یہ ہے کہ تم تعلمون جاننے والے ہو۔ تو یہ 21 اور 22 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی اس کا ترجمہ ہو گیا، اور انشاءاللہ کل کے درس نمبر 16 میں آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو اور جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور اس پر مکمل اکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔